عمران نیازی نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین سب اس کے آگے بے بس ہے۔ صرف ایک سلیمانی ٹوپی ہے اس کے پاس کہ اس نے گالیاں نکالنے کی سائنس سیکھی ہے، کہ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کی گرفت میں آنے لگا ہوں، اس کے خلاف اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ یہ عدالت کے فیصلوں کے پرخچے اڑائے، یہ ریڈ زون کے اندر آ کے جو مرضی کر جائے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ہمارے خلاف ایک شخص عمران خان جس کا نام ہے، اس نے جھوٹے مقدمے بنائے، چونکہ ابھی ہم نے پچھلے 4 سالوں میں قیدیں کاٹی، صعوبتیں کاٹی، اور ہمارے خلاف ایک شخص عمران خان جس کا نام ہے، اس نے جھوٹے مقدمے بنائے، چونکہ ہر مقدمہ مہینوں چل کے بالآخر جھوٹا ثابت ہوا، لیکن ہمیں ان جھوٹے مقدموں میں انصاف لینے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑا۔ اور آج پی ٹی آئی کے لوگ کسی مقدمے میں گرفتار ہوتے ہیں، دنوں میں ان کی ضمانت مل جاتی ہے۔ کاش کہ انصاف کی یہ رفتار اس دور میں بھی ہوتی جب ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے چل رہے تھے، لیکن شاید آج عدلیہ آزاد ہے، چونکہ ہم عدلیہ کو مینوپولیٹ نہیں کر رہے، اور اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی فیصلے کرنے میں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور میرا یہ سوال سپریم کورٹ سے ہے۔ میں پاکستان کا ایک شہری بھی ہوں، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا رکن بھی ہوں، اور محترم جج صاحبان ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، تو میں بھی ادب کے ساتھ بہت دست بدستہ آج تک یہ سوال بار پوچھ چکا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں ملا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اس کا جواب مل سکے۔ عمران نیازی نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کیا۔ بھلا ہو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ 1 سال دھکے کھانے کے بعد انہوں نے اس کیس کا نوٹس لیا، اس کی سماعت شروع ہوئی۔ چیف جسٹس گلزار صاحب کی قیادت میں 3 رکنی بینچ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا۔ 7 مہینے تک عثمان بزدار اور عمران نیازی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ فٹ بال کھیلتا رہا، اپنے پیروں کے نیچے مسلتا رہا۔ اتنی بے توقیری مجسٹریٹ دفعہ 30 یا کوئی سول جج یا لوور کورٹ کا جج جو ہے، وہ بھی اپنے فیصلے کی بے توقیری پہ اس طرح آنکھیں نہیں بند کرتا۔ 7 مہینے تک سپریم کورٹ نے عمران نیازی اور عثمان بزدار کی اس ڈیفائنس کا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا نوٹس تک نہیں لیا۔ وہ بیچارے یہاں آ کے توہین عدالت کی درخواست دیتے تھے، وہ بھی آگے التوا میں پڑ جاتی تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران نیازی نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین سب اس کے آگے بے بس ہے۔ صرف ایک سلیمانی ٹوپی ہے اس کے پاس کہ اس نے گالیاں نکالنے کی سائنس سیکھی ہے، کہ جہاں یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کی گرفت میں آنے لگا ہوں، اس کے خلاف اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا اب پاکستان میں فیصلے اس بنیاد پہ ہوں گے کہ کس کے پاس گالیاں نکالنے کی زیادہ بڑی طاقت ہے؟ کیا پاکستان میں فیصلے آئین اور قانون میں ہوں گے یا کسی کی گالیاں نکالنے کی صلاحیت کو دیکھ کر ہوں گے؟ عمران نیازی کی 7 ماہ تک پنجاب صوبے کے بلدیاتی اداروں کی حق حکمرانی کو غیر آئینی طور پہ سلب کرنے، تباہ کرنے کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور حکومت نے اپنی مرضی کے ساتھ آخری مہینے میں جب ان کی مدت ختم ہونے لگی تھی، ان کو بحال کر کے بس اشک شوئی کے طور پہ وہ سارا کام کر دیا۔
میں حیران ہوں، مجھے توہین عدالت کا کیس بھگتنا پڑا. جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے مجھے عدالت کے ادب کا سبق پڑھایا. اس کیس میں بڑے ادب کے ساتھ میں نے سیکھا، پڑھا. کس جرم کے اوپر؟ کہ یہاں پہ ایک دفعہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عدالت میں بیٹھ کے کہا ایک وائس چانسلر کو کہ آپ کو احسن اقبال نے سفارش کے ساتھ لگایا. تو میں نے ایک سیمینار میں کہا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ مجھے سنے بغیر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگائیں؟ میں تعلیم میں کسی نااہل شخص کو لگوانا اپنے لیے گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر تعلیم میں اور ہر جگہ تقرریاں کی ہیں. تو آپ نے مجھے سنے بغیر، ہماری بھی عزت ہے، اگر آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے، آپ نے اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا دیا. لو جی، اتنے کلپ کے اوپر مجھے توہین عدالت کا نوٹس مل گیا، اور 4 مہینے تقریباً وہ چلا. اور جو ہزیمت میں نے اس کیس کے درمیان سنی، مجھے اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے وکیل تھے، وہ کہتے تھے بس آنکھیں بند کر کے سنی جائیں، آپ نے آرگو کیا تو آپ پھنس جائیں گے. بہرحال وہ کسی طرح اس سے چھٹے ہم نکلے. تو میرا مقصد ہے کہ میں نے تو ایک اتنی سی بات کے اوپر کہ جو چیف جسٹس ثاقب نثار نے کی تھی، اس کے جواب میں کہا کہ مجھے سنے بغیر آپ نے میرے پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا دیا؟ آپ پاکستان کے کسٹوڈین ہیں انصاف کے، مجھے آپ چارج شیٹ کرتے، مجھے آپ نوٹس دیتے کہ بھئی کیا تم نے کوئی سفارش پہ کسی کو لگایا؟ آپ نے میرے خلاف ایک فیصلہ بینچ میں دے دیا کہ میں سفارشیں کرتا ہوں وائس چانسلر کی. تو میں نے تو اس پہ بھگتی تا کارروائی. یہ عمران نیازی کے پاس کون سی سلیمانی ٹوپی ہے کہ یہ عدالت کے فیصلوں کے پرخچے اڑائے، یہ ریڈ زون کے اندر آ کے جو مرضی کر جائے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایک یک طرفہ طور پہ وہ چلی جا رہا ہے، پورے ملک کے ساتھ کھیلی جا رہا ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی میچ فکسنگ ہوتی ہے، اس طرح کی کیس فکسنگ کی باتیں آ رہی ہیں مبینہ طور پہ. یہ نہایت ہی سنگین واقعہ ہے. ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کا ادب کرتے ہیں، چونکہ اگر سپریم کورٹ بے توقیر ہوگی تو رول آف لا بے توقیر ہو جائے گا. میں چیف جسٹس صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ آپ کے کاندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ادارے کو کسی قسم کے تنازع سے بالا تر رکھنا ہر پاکستانی شہری کی خواہش ہے. یہ ٹیپس جو آئی ہیں، یہ معمولی ٹیپس نہیں ہیں. انہوں نے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا ہے. اگر یہ جھوٹی ہیں تو جس نے یہ سوال لگایا ہے اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر یہ سچی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے. چونکہ پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، اس میں ہم مزید عدالتی تنازعات کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور آخر میں دست بدستہ کہوں گا کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، اس بدترین معاشی بحران پہ کھڑے ہیں. جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ 3 اداروں کو جا کے پریزنٹیشن دیں جیسے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے، اور انہیں بتائیں کہ ہمیں کیا کھاتے مل رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ کو، ایک جی ایچ کیو کو، اور ایک فیڈریشن آف چیمبرز، پاکستان کے جو چیمبرز کی فیڈریشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کراچی میں. تو میں نے اس وقت انہیں تجویز دی تھی کہ ان تینوں کو جا کے یہ پریزنٹیشن ضرور دیں کہ ہمیں کیا اکاؤنٹس مل رہے ہیں اور اگلے 2 سالوں میں اس ملک کے کیا حالات ہوں گے ان اکاؤنٹس کے نتیجے میں. انہوں نے اپنی وزاداری کے اندر ویسا نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج پاکستان اپنی تاریخ کے ون آف دا ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. اور اگر ہم نے ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے
تو ہمیں پاکستان کو آئینی حکمرانی کے راستے پہ ڈالنا ہے. پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور بیوروکریسی، سب کو اپنے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور سب کو آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اپنی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے کردار ادا کرنا چاہیے. ہماری پسند کا محور صرف یہ ملک پاکستان ہونا چاہیے. آج بدقسمتی ہے کہ وہ شخص الزام تراشیاں کر رہا ہے جو پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے کے قابل ہے، کہ لائق ہے، ذمہ دار ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض پڑھے لکھے ججوں نے اور جرنیلوں نے اس نااہل اور نا تجربہ کار شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا. اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کے اوپر تو وہ انٹرینڈ ڈرائیور نہیں بٹھائیں گے. پاکستان کا کوئی جرنل یا جج یا کوئی شہری اپنی 40-50 لاکھ کی گاڑی کی چابی کسی ایسے شخص کو نہیں دے گا جس نے زندگی میں کبھی گاڑی نہ چلائی ہو. لیکن اس ملک کی چابیاں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی گئیں جس نے کبھی یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی. جیسے ایک انٹرینڈ ڈرائیور گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اپنا سر بھی پھاڑتا ہے اور گاڑی بھی چکنا چور کرتا ہے، آج عمران نیازی بھی اپنا سر پھاڑ کے بیٹھا ہے اور اس گاڑی کا بھی چکنا چور کر کے ہمارے حوالے کر گیا. تو اگر ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو ہم سب کو ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے. سیاسی تنازعات سے بچنا ہے، ملک میں استحکام کے لیے کام کرنا ہے، ملک میں امن کو برقرار رکھنا ہے اور ملک کی معاشی بحالی کے لیے کسی نئے کانفلکٹ کو، کسی نئے بحران کو پیدا نہیں ہونے دینا. عدلیہ اپنا کام کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے اور پارلیمنٹ اپنا کام کرے، یہی جمہوریت کا حسن ہے. لیکن جہاں کوئی ادارہ دوسرے کے کام میں مداخلت کرے گا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ 22 کروڑ عوام کو اسی طرح بھگتنے پڑیں گے جیسے آج ہم بھگت رہے ہیں. اچھا سر، آڈیو ٹیپس کا گزشتہ روز الیکشن کمیشنر نے سپریم کورٹ میں کہا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں دے رہی، حکومت پیسے نہیں دے رہے، عدلیہ آروز نہیں دے رہی. کیا واقعی حکومت پیسے نہیں دے رہی الیکشن کرانے کے لیے؟ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے اور اس وقت پاکستان کے عوام ان IMF کے پروگرام کے نتیجے میں جو پچھلی حکومت دستخط کر کے گئی، بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. حکومت کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو پالیسی ریٹ ہے، جو اس میں اضافے ہوئے، 5,000 ارب حکومت کی ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو سے آمدنی ہے اور جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ تقریباً 5200 ارب ہو چکی ہے. اب آپ جو مجھے بتائیں کہ جب کسی بیلنس شیٹ کی یہ حالت ہو جائے کہ جتنی آپ کے وسائل ہیں اس سے زیادہ تو آپ نے قرضوں کی ادائیگی میں پیسے ادا کرنے ہیں، تو کیا یہ ایک ہنگامی صورت نہیں ہے؟ لہذا 6 مہینے تک الیکشن کھیلنا ہے اگر ہم نے، کہ ایک الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے اپنے اس کے مالی معاملات بھی ہیں، پھر اس کے آئینی معاملات بھی ہیں. مثال کے طور پہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو چھٹی مردم شماری ہے وہ اس لیے عمران خان صاحب نے اس کی منظوری دی CCI کے تحت 2021 میں کہ 7ویں جو مردم شماری ہو رہی ہے، چونکہ چھٹی مردم شماری جو 2017 میں ہوئی تھی اس پر سندھ حکومت نے اعتراض کیا تھا اور سندھ حکومت نے کہا تھا کہ چھٹی مردم شماری کو صرف 2018 کے الیکشن کے لیے استعمال کیا جائے گا. ہم اس کے اوپر نئے الیکشن کو قبول نہیں کریں گے. تو اگلے الیکشن کو غیر متنازع رکھنے کے لیے
عمران خان صاحب نے ہی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلہ کیا کہ اگلا جنرل الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا، جس کا کام شروع ہو چکا ہے۔